مسلم شریف کی حدیث نمبر اول۔ حضرت یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں، سب سے پہلے جس نے تقدیر الہی کا انکار کیا وہ بصرہ کا رہنے والا معبد جہنی تھا۔ فرماتے ہیں میں اور حمید بن عبد الرحمن دونوں حج کرنے کے لیے گئے۔ ہمارے دل میں یہ خیال تھا کہ کاش ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے کوئی مل جائے تو ہم اس سے یہ تقدیر کا انکار کرنے والوں کے بارے میں سوال کریں۔ فرماتے ہیں اچانک ہماری نظر پڑی تو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم نے ان کو جلدی سے روکا اور ہم میں سے ایک ان کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا اور ایک بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ انا بے شک اے عبداللہ بن عمر، ہمیں یہ بتائیں کہ کچھ لوگ ہم میں وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور علم بھی سیکھتے ہیں، لیکن وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، وہ کہ ان کا گمان ہے کہ تقدیر کچھ نہیں، اس بارے میں آپ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری ان سے ملاقات ہو میری طرف سے انہیں یہ کہہ دینا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے سونا تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک چیز بھی قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن عمر نے ایک حدیث بیان کی۔ فرمایا عمر بن خطاب میرے والد حضرت عمر نے فرمایا ہم ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب ایک شخص حاضر ہوا، اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کالے سیاہ اس کے بال تھے، لیکن اس پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھا اور اس نے اپنے گھٹنوں کو حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا اور اپنے ہاتھوں کو نبی علیہ السلام کے گھٹنوں پر رکھ لیا۔ بولا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا رمضان کے، اور کعبۃ اللہ شریف کا حج کرنا اگر اس کی طرف تمہیں سفر کی طاقت ہو۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر فرماتی ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اس نے حضور سے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور فرمایا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس طرح عبادت کر جیسے تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو اس طرح عبادت کر کہ وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر پوچھا اخبرنی عن الساعۃ، اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والا، پوچھنے والا وہ جواب دینے والے سے زیادہ جانتا ہے۔ اس نے کہا مجھے قیامت کی چند علامتیں بتا دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو یہ دیکھے
کہ کنیز اپنے مالک کی اولاد پیدا کر رہی ہے اور ننگے پاؤں ننگے جسم پیدل چلنے والے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر اس پر فخر کر رہے ہیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں وہ چلا گیا، فلبثت ملیا، میں حضور کے پاس بیٹھا رہا۔ حضور نے مجھے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ سامعین، حدیث نمبر 2 سننے کے لیے مسلم شریف کی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں تاکہ روزانہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹ اور احادیث ملتی رہیں۔ شکریہ۔